رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين، بقية الله في الأرض أجمعين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله فرجه الشريف، ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين، غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کے آخری ایام ہیں، اور یہ جو مصیبت اور یہ جو غم اسلام، اہل اسلام بالخصوص خاندان رسالت پر اٹھایا گیا ہے، تو چونکہ ان ایام میں اب تک ہماری اور آپ کی گفتگو اسلام، اس کے حقائق، اس کا تاریخی پس منظر، اسی طرح سے کربلا والوں کی قربانیاں اور ان کے مقاصد اور اغراض کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں اب تک بیان کی ہوں۔ دیکھیے کہ اسلام جو ہے، شریعت جو ہے، کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو اتنا معتبر نہیں سمجھتی کہ جتنا وہ اسلامی اور دینی رشتے کو معتبر سمجھتے ہیں۔ 3 طرح کے رشتے ہیں کہ جو اس کائنات میں عام طور پر جن کا چلن ہے۔ ایک حسبی اور نسبی رشتہ، یہ تو نسبی کہا جاتا ہے چونکہ حسب خیر خاندانی ہوتا ہے، لیکن جو نسبی رشتہ ہوتا ہے جیسے کہ باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، بھائی بہن کا، یہ جو ہے تمام کے تمام نسبی رشتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں اردو میں خونی رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ کہ جو سببی رشتہ ہے، ماں باپ بہن بھائی، اس کے علاوہ یہ جو دوسرا رشتہ ہے کسی نہ کسی سبب سے جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس نے کسی خاندان میں شادی کی، تب ظاہر سی بات ہے جب شادی کی تو جو اس کا رشتہ ہے یہ سبب سے ہوا، اور وہ سبب کیا ہے؟ زوجیت ہے، نکاح ہے، عقد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ
لڑکی کے جو خاندان والے ہیں، اب لڑکی کی ماں اس کی ماں ہو گئی، یا اس کی ماں کی طرح سے، اس کا باپ اس کے باپ کی طرح سے ہے، تو یہ جو رشتہ پیدا ہوا یہ کس کی بنا پر ہے؟ سبب کی بنا پر، تو یہ سببی رشتہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا رشتہ اور ہے جو سب سے زیادہ معتبر اور مضبوط ہے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ہے ایمانی رشتہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ہم بہت زیادہ ان کے حسب و نسب سے واقف نہیں ہیں، ان کے قوم اور قبیلے سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کے خاندان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک بات جو نظر آتی ہے کہ جو عظمتیں ہیں اصحاب امام حسین کی، جو فضیلتیں ہیں اصحاب امام حسین کی، جو کرامتیں اور شرف اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا ہے، نہ تو کسی حسب کی بنا پر ملا ہے، نہ کسی نسب کی بنا پر ملا ہے، نہ کسی قوم اور خاندان کی بنا پر ملا ہے، بلکہ ایک رشتہ کہ جس کی بنا پر یہ کرامتیں، یہ شرافتیں، یہ بزرگیاں اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی، وہ کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ ایمانی۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ ایمانی ہے کہ جس کی بنا پر اصحاب امام حسین کو ایسی فضیلتیں کہ جس کا میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں ذکر کیا کہ تمام فضائل، تمام کمالات، تمام مناقب، بزرگی، شرف، عزت، عظمت، بلندی کس بنا پر ہے؟ ایمان کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، ایثار کی بنا پر، قربانی کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر، معرفت کی بنا پر۔ ورنہ ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے سوائے خاندان بنی ہاشم کے کسی کا بہت زیادہ تعلق تھا، اللہ کہ بعض ہو سکتا ہے کہ ایک دو صاحب کہ جن کا امام سے جیسے جناب حبیب یا جناب مسلم ابن اوسجہ، لیکن اکثر وہ تھے کہ جن کا تعلق امام سے نہ حسبی اور نسبی تھا اور نہ ہی سببی تھا، جیسے جناب وہب کلبی، یہ تو مذہب بھی ایک نہیں تھا، مسلک بھی ایک نہیں تھا، کرسچن تھے، عیسائی تھے، لیکن امام سے آ کر جب ملحق ہوئے، جب یہ ایمانی رشتہ بنا تو ایمانی رشتہ اتنا مکرم، اتنا معظم اور اتنا عظیم ہو گیا کہ آج جب علی اکبر پر سلام کیا جاتا ہے تو وہب کلبی پر بھی سلام کیا جاتا ہے، آج اگر عباس ابن علی پر سلام کیا جاتا ہے تو جناب وہب اور جناب زہیر قین پہ بھی سلام کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا عظمتوں کو ملاحظہ کریں، یہ جو عظمت ہے تو اسلام کی نگاہ میں معیار عظمت کیا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں معیار شرافت کیا ہے؟ اسلام کی نگاہ میں معیار کرامت اور بزرگی کیا ہے؟ تقوی الہی، دین اور ایمان۔ ورنہ رشتے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، عظمتوں، کرامتوں، شرافتوں تو اگر آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھیں تو رشتوں کی بنا پر نہیں ملی ہیں۔ اگر رشتوں کی بنا پر عظمتیں ملتی، رشتوں کی بنا پر شرافتیں ملتی، رشتوں کی بنا پر بزرگی ملتی تو پھر جناب سلمان کے علاوہ دیگر لوگ منا اہل البیت کہلاتے جو رسول کے قریب تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دفن بھی رسول کے قریب ہوئے لیکن منا اہل البیت نہیں کہلائے، لیکن جناب سلمان فارس سے آ کر رشتہ ایمانی کی بنا پر منا اہل البیت کہلائے، جبکہ رشتہ تھا حسبی، نسبی، خاندانی، جو بھی رشتے تھے پیغمبر سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس رشتے کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں دی۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے رشتوں میں، خصوصاً خونی رشتوں میں، وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا۔ جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان میں سب سے اقرب جو رشتہ ہوتا ہے، سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے بھی اس رشتے کو عزت، شرافت، کرامت کس بنا پر قرار دیا؟ ایمان کی بنا پر قرار دیا۔ آج ہمارے یہاں زیر بحث جو آیتیں ہیں، بالخصوص سورہ احزاب کی آیت ہو یا سورہ تحریم کی آیت ہو، کہ جس میں بعض مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا رشتہ نبی سے ہے لہذا نساء نبی، ازواج نبی قابل احترام رشتے کی بنا پر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رشتہ اپنی جگہ پر محترم ہے، اپنی نگاہ اور ہماری نگاہ میں ایک فرق یہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے آپ اگر دیکھیں تو ان کے احترام کس کی بنا پر ہے؟ خونی رشتے کی بنا پر ہے، حسبی اور نسبی رشتے کی بنا پر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے یہاں معتبر ہے وہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ معتبر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر المؤمنین، یاران امام حسن، یاران امام حسین یا اصحاب امام حسین
کہ جن کا رشتہ ایمانی تھا، تو جو ان کو عظمتیں ملی ہیں، جو کرامتیں ملی ہے، جو بزرگی ملی ہے، جو شرف ملا ہے، وہ کس کی بنا پر ملا ہے؟ ان کے ایمان کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر، ان کی پرہیزگاری کی بنا پر، ان کی معرفت اور بصیرت کی بنا پر، اور ان کی ایثار اور قربانی کی بنا پر۔ کربلا والے کیا تھے؟ کربلا سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ان کا خاندان کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا، اگرچہ بعض لوگوں کا معلوم بھی ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کے خاندان سے، قوم سے، قبیلے سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، جب امام حسین کے پاس رشتہ ایمانی لے کر بارگاہ امامت میں آئے تو خود کہنا پڑا، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم۔ دیکھیے، جو زمین پاک ہوتی ہے یا نبی کی وجود کی بنا پر پاک ہوتی ہے، یا پھر نبی کے کسی خاندان والے کی وجود کی بنا پر پاک ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، کربلا معلیٰ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں، ان کا تقدس کس کی بنا پر ہے؟ خود ذوات ائمہ معصومین کی بنا پر ہے، پنجتن پاک کی بنا پر ہے، 14 معصومین کی بنا پر ہے۔ لیکن کربلا میں یہ انفرادی شرف تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طبتم، آپ بھی پاک اور پاکیزہ ہو گئے اصحاب امام حسین، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور آپ کے جسم سے وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن ہوئے۔ یعنی خاک شفا جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خون سے مل کر بنی ہے، لیکن کربلا کو کربلا معلیٰ اگر کسی نے بنایا ہے تو جہاں امام حسین علیہ السلام ہیں، جہاں بنی ہاشم ہے، وہاں اصحاب امام حسین کا بھی نام۔ کہ کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ ایمانی ہے، ان کی وفاداری ہے، ان کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے جتنی بھی تاریخ، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی حالات اور حادثات ہوئے، انہی چیزوں کی بنا پر ہوئے۔ ہم نے آپ کے سامنے صفین کے بارے میں چند چیزیں بیان کی، نہروان کے بارے میں بیان کی۔ آج ایک اسلامی اور جنگ ہے کہ جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، کہ جہاں لوگوں میں ایثار اور وفاداری نہیں تھی۔ کربلا والوں پر سلام ہے، کربلا والوں کو لوگ آج بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے نام کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں۔ کس بنا پر؟ ان کی ایثار اور وفاداری کی بنا پر، کہ آخر تک یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں کاٹا جائے، یہاں تک کہ کہا جائے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلا دیا جائے اور اس کی خاک کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، اور اگر یہی عمل 1000 مرتبہ بھی دہرا جائے تب بھی ابن رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایثار، یہ قربانی، یہ وفاداری ان افراد میں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے دامن میں کچھ ایسے تھے کہ جو بیعت کرنے کے بعد بھی اپنی بیعت سے پلٹ گئے، جنہوں نے عہد شکنی کی، وفاداری نہیں کی، اور وفاداری نہیں کی جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ معیار ایمان وفاداری ہے، عہد کو پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے بھی، احادیث ائمہ معصومین نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کیا کہا؟ ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو تم نے وعدہ کیا ہے اگر اس کو پورا نہیں کیا تو تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے، لا دین لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو اگر اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اگر اس میں امانت داری نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے پاس دین نہیں۔ یعنی انسان کی وفاداری، انسان کے عہد کو پورا کرنا، یہ دین کی علامت ہے، یہ تقوی کی علامت ہے انسان کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت تو کی لیکن بعد میں اسی بیعت کو توڑ دیا، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اور یہ کب واقعہ ہوا؟ سن 36 ہجری میں۔ سن 35 اور 36 ہجری ایک ایسا حادثہ ہے کہ جسے آج بھی تاریخ کے دامن میں مورخین نے، علماء نے نقل کیا ہے، اس کو رقم کیا ہے، کہ جس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد حادثہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو آپ کی بیعت ہضم نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے اور بہت تلخ حقیقت ہے۔ اب یہ کس بنا پر نہیں ہوئی، اس کے بارے میں علماء نے مختلف اسباب لکھے ہیں۔ کسی کو حسد کی بنا پر حسد، کسی کو مولا امیر المؤمنین کے فضائل کی بنا پر، مختلف اسباب،
کسی کو جو ہے لالچ کی بنا پر جو ہے امیر المومنین کی خلافت ہضم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو خلافتیں تھیں وہاں سے مال و دولت ملتا تھا، درہم و دینار ملتے تھے، بھر بھر کے تھیلیاں ملتی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم ایسے انسان کی زیر خلافت آ چکے ہیں کہ جو عادل نہیں ہے بلکہ عادل ہے، عادل نہیں ہے بلکہ عادل ہے۔ اسی لیے کسی مورخ نے کہا کہ مولا امیر المومنین جو کوفے میں شہید ہوئے وہ اپنے شدت عدل کی بنا پر شہید ہوئے۔ عادل ہونا الگ بات ہے، عربی میں عادل وہ انسان ہے، عادل اس میں فاعل ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلے ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ ہو، پھر ہو سکتا ہے بعد میں ہو اس کے بعد نہ ہو، یعنی صفت متغیر ہو سکتی ہے اس میں فاعل میں، لیکن جب عادل کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو بچپن سے لے کر آخر عمر تک ہوتی ہے، اور عادل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس میں سراپا عدالت نمایاں ہوتی۔ اسی لیے مولا کائنات کو عادل نہیں کہا جاتا، العلی عادل، علی عادل نہیں ہے بلکہ علی خود عادل ہے، یعنی سراپا عدالت کا مرصع ہے۔ اور ہم تاریخ پوری کی پوری اسلام میں اگر دیکھیں تو مولا کائنات کی عدالت نمایاں نظر آتی، حتیٰ کہ اپنے بھائی جناب عقیل کہ جو آئے تھے اس امید کے ساتھ کہ شاید، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں، خلافتیں تھیں، کوئی اپنی بیٹی کو، کوئی اپنے جو ہے دوست کی بیٹی کو، اس طرح سے بہت زیادہ رشتہ داریاں، اور خصوصاً خلافت ثالثہ میں رشتہ داریوں پر لوگوں کو درہم و دینار بانٹے گئے، حکومتیں ملی، گورنری ملی، اور بہت ساری چیزیں ملی، خصوصاً خلافت ثالثہ کے دور میں۔ لیکن امیر المومنین کے ہاں کیفیت بالکل برعکس تھی۔ جناب عقیل جب آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت المال میں میرے مال میں کچھ اضافہ کیے، جو بیت المال سے مجھے رقم ملتی ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ اگر مولا امیر المومنین دے دیتے، کوئی CCTV کیمرہ تو نہیں لگا تھا، کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا کہ جو دیکھ رہا ہے کہ مولا کیا دے رہا ہے، نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا، جلتا ہوا انگارہ جناب عقیل کے ہاتھ پر رکھنا تھا۔ تو وہ تاریخی مکالمہ جو ہے تاریخ نے نقل کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت جناب عقیل نے کہا کہ بھائی آپ مجھے جلا رہے ہیں، میں آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں، تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ تم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہے ہو، لیکن میں آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کروں؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ میں آخرت کی آگ کو برداشت کروں، جبکہ مولا امیر المومنین جناب عقیل جانتے تھے کہ کسی طرح سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک امید تھی کہ شاید۔ لیکن مولا امیر المومنین نے خود اپنے ساتھ تاریخی واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ جب لوگ آتے تھے، اگر کسی کا اپنا خصوصی کام ہوتا تھا، مولا امیر المومنین باقاعدہ چراغ کو خاموش کر دیتے، اور خاموش کرنے کے بعد اپنے گھر کا چراغ جلاتے تھے۔ جب لوگ سوال کرتے تھے کہتے نہیں، یہ بیت المال کے پیسوں سے آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، ایک قول ہے، ایک محاورہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ فضیلت یہ نہیں کہ جو ہمارے حوالی، مواری، چیلے اور مرید جسے کہتے ہیں وہ جو ہے تعریف کرے، نہیں، بلکہ حقیقی فضیلت کیا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جس کی دشمن تعریف کرے، حقیقی تعریف، حقیقی فضیلت وہی۔ امیر شام جیسا سرسخت انسان، دشمن، اشد الناس عداوتاً، مولا امیر المومنین کے کچھ ایسے دشمن تھے جو اشد الناس تھے، یعنی سرسخت دشمن تھے، کئی ایسے تھے، یہ تو پورا عرب امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر سارا عرب بھی جمع ہو جائے میرے قتل پر تو میں نے کسی نہ کسی کے خاندان والے کو، کسی نہ کسی کے گھر والے کو، کسی نہ کسی کے رشتہ دار کو قتل کیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اشد الناس عداوتاً تھے، اس میں ایک امیر شام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوں کہ ایک کمرے میں سونا اور چاندی ہو اور دوسرے میں بھوسا رکھا ہو، تو علی اس سے پہلے کہ بھوسا تقسیم کریں، سونا چاندی اپنے گھر سے بیت المال سے تقسیم کر دیں۔ یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ امیر شام کہہ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو عدالت علی کے اوپر۔ ایک کتاب ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، اس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ایک عیسائی رائٹر ہے، جارج جرداق، اس کا جو ہے مختلف زبانوں میں ترجمہ تقریباً 6 یا 7 زبانوں میں اب تک، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو، مجھے اتنا نہیں معلوم، لیکن جتنا معلوم ہے تقریباً عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ندائے عدالت انسانی۔
اور دا وائس آف ہیومن جسٹس، اس کا شاید انگلش میں اسی نام سے ترجمہ ہو، آپ پڑھیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ علی کو اگر آپ زندگی میں پڑھیں تو علی کی زندگی میں مکمل عدل نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عدل خدا کی بہترین صفت ہے، اسی لیے توحید کے بعد اگر ہم کسی چیز کو نقل کرتے ہیں تو وہ عدل کو نقل کرتے ہیں۔ یہ تو بہت سارے خداوند عالم کی صفات ہیں، رحم ہے، خلق ہے، حی ہے نا، بہت ساری صفات ہیں، لیکن خداوند عالم کی سب سے اگر کوئی محبوب صفت ہے تو وہ عدل ہے۔ لیکن مولا امیر المؤمنین جس نے اپنی ساری زندگی عدالت میں گزاری، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ علی جیسا انسان، یہاں تک ایک عیسائی رائٹر لکھتا ہے کہ کاش آج علی اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو آج مسجد کوفہ بڑے بڑے دانشوروں سے بھری ہوتی کہ جو علی سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان سے درس حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو زمانہ علی کو ملا کہ ایسے جاہل، ایسے سرکش افراد، کہ جہاں مولا امیر المومنین کو کئی بار ایسا ہوا کہ جنگل میں جا کر گریہ کرنا پڑا، مرثیہ پڑھنا، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس سمندر سے چند قطرے بھی کوئی حاصل کرنے والا نہیں تھا کہ جو حاصل کر سکے۔ اور صرف ایک نہیں، مکمل کمالات کا جو ہے محور اور مرکز مولا امیر المومنین کی ذات تھی۔ عدل آپ کے پاس تھا، شرافت آپ کے پاس تھی، علم آپ کے پاس تھا، شجاعت آپ کے پاس تھی، کرامت آپ کے پاس تھی، بلندی آپ کے پاس تھی، یعنی دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں اس کا سر چشمہ اگر کوئی تھا تو وہ ذات امیر المومنین تھے۔ لیکن لوگوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہتے تھے آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اور یہ بات پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ بہت آج جو ہے بڑے بڑے جو ہے فضائل صحابیوں کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک سے ایک جغادری جسے کہتے ہیں کہ، اور ایک سے ایک جو ہے بدماش قسم کے صحابی موجود تھے تاریخ کے دامن میں، کہ پیغمبر کی باقاعدہ اسی مسئلے میں گستاخی کرتے تھے، معاذ اللہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ پر جنون طاری ہو گیا ہے، آپ ماشاءاللہ دیوانے ہو گئے، آپ ماشاءاللہ سے مختلف جو ہے قسم کے اریاض باللہ پیغمبر پر اتہام اور تہمت لگاتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے ابن ام یعنی مولا امیر المومنین کی محبت میں دیوانے ہو چکے، معاذ اللہ اریاض باللہ۔ دیوانہ کس نے کہا تھا؟ کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا تھا؟ خود مسلمان اصحاب رسول کلمہ پڑھنے والے بھی بعض اوقات، اور باہر والوں کی چھوڑ دی، اصحاب کے بعد خود گھر کی خواتین بھی ایسی تھیں جو بعض مرتبہ پیغمبر اکرم کو طرح طرح کی باتیں کیا کرتی، اور جس سے پیغمبر کا دل ملول ہو جاتا تھا، محزون ہو جاتا تھا۔ تو خداوند عالم تسلی دیتا تھا، آیتیں آتی تھی، جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، پیغمبر کو تسلی دیتے تھے، اور یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ کیا فرمایا؟ کہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم، والنجم اذا ہوا، جب وہ ٹوٹ گئے، ما ضل صاحبکم، معاذ اللہ نہ تو تمہارا جو صاحب ہے وہ گمراہ ہوا ہے، وما غوا، اور نہ معاذ اللہ اس پر کوئی جنون یا بہکاوا یا پھر جس طرح سے الزامات تھے، بلکہ قرآن نے سند دی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ خدا کس سے کہہ رہا؟ مسلمانوں سے، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، اس لیے کہ مسلمان خود بزم پیغمبر میں رہنے والے، پیغمبر کے گھر میں رہنے والا معاذ اللہ اس طرح سے الزامات لگا رہے، لہذا قرآن کو سند دینا پڑے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کس بنا پر تھا کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ علی کے بارے میں پیغمبر نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی یا سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہا پیغمبر فرماتے تھے کہ اس لیے کہ علی کے بارے میں اگر کوئی کہتا تو صرف یہ کہ میں ناراض ہوتا ہوں، نہیں بلکہ میرا خدا بھی ناراض ہوتا، صرف ایسا نہیں کہ مجھے ناپسند ہے، نہیں بلکہ خدا کو بھی ناپسند ہے کہ کوئی علی کے بارے میں برا بھلا کہے یا پھر یہ کہ کسی طرح سے معاذ اللہ الیاذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی گستاخیاں اور خود اصحاب، ازواج، اور چونکہ تفصیل بیان کرنا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ مکمل تاریخ بیان کروں، کیا کیا نہیں الزامات لگائے گئے، کیا کیا نہیں اتہام لگائے گئے پیغمبر پر، تہمتیں لگائی گئی۔ آخر میں پیغمبر کو کہنا پڑا کہ دیکھو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ خدا نے مجھ سے کہا ہے وہ میں کہتا ہوں۔
جس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کو بار بار اپنی صفائی دینا پڑ رہی تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیفیت بعد میں بھی تھی. مولا امیر المومنین کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ تو ہم جیسے ہیں. جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو دو تاریخی کردار ہے، ایک کہ جس کا نام طلحہ اور دوسرے جس کا نام زبیر. یہ وہ افراد ہیں طلحہ اور زبیر کہ جن کے بارے میں آپ حضرات نے، میں نے تھوڑا پہلے بتایا تھا کہ یہ دو شخصیتیں ایسے ہیں جو تاریخ کی مشکوک شخصیتیں ہیں. تاریخ کی مشکوک شخصیتیں، اگرچہ دیگر جو ہے ہمارے فرق مسلمین میں ان کو عشرہ مبشرہ میں داخل کیا گیا، اس لیے کہ ان کے ہاں صحابیت کا معراج کچھ اور ہے. ہمارے ہاں صحابیت کا معراج کیا ہے؟ ہمارے ہاں صحابیت کا معراج، ہمارے یہاں تقدس کا معراج، ہمارے یہاں کرامت کا معراج، ہمارے یہاں شرافت کا معیار، ہر چیز کا ہمارے یہاں معیار تقویٰ اور ایمان ہے، جس کی ہم شروع سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا کیا معیار ہے؟ چاہے وہ صحابی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، گھر والا ہو، باہر والا ہو، حسب کے اعتبار سے ہو، نسب کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو. اسلام میں یہ سارے اعتبار جو ہے مجازی ہے. ایک اعتبار اسلام میں حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری. اس لیے کہ خدا نے اس معیار کو قرار دیا ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کرامت کا معیار، شرافت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ الہی. جب مولا امیر المومنین تخت خلافت اور فائز ہوئے تو کچھ لوگوں کی خواہشیں یہ تھی، اچھا جی ایسا نہیں کہ یہ شخصیت، یہ جو کردار ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، نہیں، بلکہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی دو افراد تھے کہ جنہوں نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. اور بیعت بھی کیوں کی؟ میں نے کہا نا کہ اس سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو میری گفتگو کہ اسلام جب لائے تھے لوگ تو تین طرح کے لوگ تھے، تین گروہ تھے اسلام لانے والے. ایک جو اسلام کو واقعی اسلام کی بنا پر اسلام لائے تھے، دوسرا وہ گروہ تھا جو خوف کی بنا پر اسلام لایا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو لالچ کی بنا پر اسلام لایا تھا. یہی حال بیعت کا بھی تھا کہ جب بیعت کی تو اس نیت سے کی تھی کہ شاید مولا امیر المومنین انہیں کوئی گورنری یا ولایت عطا کریں گے. اور سب سے بڑی اس وقت اس زمانے میں جو گورنری اور ولایت تھی یا تو کوفے کی تھی یا بصرے کی تھی، چونکہ تھوڑے بڑے تھے اور وہاں زیادہ مال ملنے کی امید تھی. لہذا ذہن یہی تھا بیعت کے لیے. بیعت کی اور تقریباً 2 یا 4 مہینے انتظار بھی کیا. اچھا بار بار آتے بھی تھے، اظہار بھی کرتے تھے کہ شاید کہیں کی ولایت، کہیں کی گورنری اور کہیں کی حاکمیت انہیں مل جائے. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ مسند خلافت پر وہ بیٹھا ہے کہ جس کے عدل کا چرچا جو ہے پوری کائنات میں، جو یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو اچھا لگے برا لگے. اس لیے کہ مولا امیر المومنین نے جو تلوار چلائی ہے، قرآن نے کیا سند دی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کون ملامت کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، کون مذمت کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کی ہے. کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا. جو کیا ہے وہ حق سے کیا ہے اور خداوند عالم کی مرضی کے مطابق کیا. ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہ کون دوست ہو جائے گا کون دشمن ہو جائے گا. علی کو خوف ہی نہیں تھا ذرہ برابر میں، نہ موت کا خوف نہ دشمنوں کا خوف. یہی تو امام حسن سے کہا تھا جنگ صفین میں، یا بنی ان اباک لا یبالی، بیٹا تمہارے بابا جو ہیں لا یبالی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت ان پر آ پڑے. اور یہی نہیں بلکہ علی اس طرح سے موت سے مانوس ہے جس طرح سے ایک بچہ جو ہے چھوٹا، جو معصوم بچہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، تو علی اس طرح سے موت سے مانوس ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی ہراس نہیں، کوئی کسی طرح سے ڈر نہیں. اس لیے کہ جو حکم پروردگار تھا، اس لیے کہ آپ نے جو تلوار اٹھائی ہے وہ خدا کے لیے تلوار اٹھائی تھی، رسول کے لیے تلوار اٹھائی تھی. اور اسی لیے آخر تک آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، چاہے صدر اسلام ہو یا پھر پیغمبر کے بعد ہو. بڑے بڑے عرب کے پہلوانوں کو، سورماؤں کو، بڑے بڑے خاندانوں کے بڑے بڑے اشخاص کو تحقیق کیا، کسی سے کوئی خوف نہیں تھا، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، خیبر ہو، اور پتہ نہیں کتنی ایسی جنگیں تھیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ عرب کا شاید کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا ہو کہ جس کا فرد یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے گھر والے کا جو ہے قصاص، یا کوئی قبیلہ ایسا نہ ہو کہ جس کا قصاص مولا امیر المومنین نہ ہو. کس بنا پر تھا؟ صرف اسلام کی، دین کی بنا پر تھا، شریعت کی بنا پر تھا. لیکن جب یہ آئے
اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کی سب سے پہلے بیعت کی، ہم نے آپ کی حکومت کی توسیع، تو مولانا کا مجھے حکومت چاہیے نہیں تھا، یہ تو زبردستی مجھے حاکم بنا دیا گیا، جب چاہیے تھا تو دیا نہیں، جب مولا امیر المومنین نے مطالبہ کیا تھا تب تو نہیں دیا، اب جب علی کو ضرورت نہیں تھی کہا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خلافت کی، اس لیے کہ جو رتبہ جو منصب مجھے خدا نے عطا کیا ہے، جو اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہی کافی ہے۔ اور یقیناً یہ ظاہری خلافت مولا امیر المومنین، یاد رکھیے کہ کبھی بھی خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولا ابو الفضل عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ امام حسین نے جب کہا تھا کہ عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ہمارے فضائل اور ہماری شجاعت کو بیان کرو، تو سب سے پہلے یہی جملہ کہا تھا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے، شرف ھذا، کہ جس نے شرافت یا شرف بخشا، کس کو؟ ھذا یعنی کعبے کو، بقدوم ابی، علی کے آنے سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت نہیں تھا بلکہ علی کعبے میں آئے، اس لیے کعبے کی فضیلت میں اضافہ ہوا۔ اسی لیے اس کے بعد مولا ابو الفضل عباس نے کیا بنایا کہ پہلے یہ کیا تھا؟ بیتن، یہ صرف ایک گھر تھا، کس کا؟ خدا کا گھر تھا، لیکن جب مولا امیر المومنین آئے اس میں تو امیر المومنین نے اسے کعبہ بنا دیا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے خدمت میں کہ امیر المومنین نے زینت کعبے کو بخشی، امیر المومنین نے خلافت کو زینت بخشی، امیر المومنین نے اسلام کو زینت بخشی۔ اور ایک جملہ جو کربلا والوں کے لیے کہ کربلا کے جو اصحاب تھے کیا بنا دیا؟ ایک خاک تھی کہ جس کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ کچھ افراد چیزوں کو زینت بخشتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں افراد کو زینت بخشتی ہیں۔ تو کبھی علی کو کسی بھی طرح سے کوئی لالچ نہیں تھا خلافت، پھر آپ باقاعدہ آپ نے اظہار کیا کہ تم لوگ میرے پاس آئے ہو اور زبردستی مجھے جو ہے حاکم بنا دیا ہے، خلیفہ بنا دیا کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس میں کوئی خرد برد کروں یا اس میں کسی طرح سے کوئی غیر حق کام کروں یا اسی طرح سے کہ جیسے اس سے ماقبل ہو چکا ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو مال و دولت، درہم و دینار اور بڑی بڑی جو ہے زمینیں بانٹی گئیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں۔ نہ کوفے کی تمہیں کوئی ولایت ملے گی اور نہ بصرے کی کوئی گورنری ملے گی۔ اب یہاں سے جو ہے تاریخ پوری پلٹ گئی۔ کل تک جو افراد معظم تھے، محترم تھے، اور ایسا نہیں کہ شخصیت نہیں تھی، جناب زبیر کے بارے میں خود مولا نے کہا تھا جب شہید ہو گئے، جبکہ شہادت مولا امیر المومنین کے اعتبار سے اس لیے بھی ہے کہ مولا نے کہا تھا جب زبیر کی تلوار ان کے پاس لائی گئی تو کہا تھا یہ وہ تلوار ہے کہ جس نے صدر اسلام میں پیغمبر کے چہرے سے کرب و آثار کو دور کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی ما زال الزبیر منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے تھے، میرے دفاع میں کھڑے ہوئے، حق کے دفاع میں کھڑے ہوئے، لیکن ایک کام ایسا تھا کہ جو جناب مولا امیر المؤمنین کی مخالفت کی بنا پر ان لوگوں کو لے ڈوبا۔ خداوند عالم نے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ جنگ جمل میں کوئی معمولی شخصیات نہیں تھی، طلحہ، زبیر، ام المؤمنین، کہ جس کے بارے میں قرآن نے اتنی فضیلت بیان کی کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس اعتبار سے قرآن نے یہ کہا ہے، اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو قرآن میں خود موجود ہے کہ یہ جو ماں کہا ہے قرآن نے، دراصل یہ اس بنا پر ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر کے معاذ اللہ انتقال کے بعد ہم ان کے ازواج سے جو ہے خصوصاً صاحبۃ الجمل ان سے جو ہے شادی کریں گے۔ لہذا یہ جو تمنا تھی، یہ جو خواہش تھی، تو خداوند عالم نے محسوس کیا کہ پیغمبر کو اس کی تکلیف، کوئی بھی کسی کے گھر والوں کے بارے میں سکے تو یقیناً اذیت ہو، تو خدا نے اپنے نبی کی دل کو سمجھتے ہوئے یہ کیا بات کہی کہ پیغمبر کے ازواج تمہاری ماں ہیں۔ یعنی یہ جو احترام ہے، عمومیت جو ہے، یہ جو ماں کہا ہے کس بنا پر کہا ہے؟ حرمت کی بنا پر کہا ہے کہ ان سے نکاح، ان سے شادی یہ دائمی طور پر حرام، ورنہ احترام کے لیے وہی معیار ہے جو قرآن نے کہا کہ کرامت، شرافت، تقوی، پرہیزگاری جب تک اپنی حدود میں ہے قابل احترام ہے۔
جب اپنی حدود سے نکل جائیں احترام ختم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا باقاعدہ سورہ احزاب میں کیا کہا مخاطب ہو کر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی ازواج بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے تو نہیں ہو، تم پر کچھ چیزیں ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو گھر میں بٹھاؤ، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح جس طرح سج دج کے جو ہے بازاروں میں نکلتی تھی اسی طرح سے مت نکلو، اس لیے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور باقاعدہ اسی آیت کے بارے میں علامہ باقلانی اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں تمہید الاوائل میں کہ اسی آیت کو یاد کر کر کے ام المومنین تعمر روتی رہی جنگ جمل میں جب آئی، اور یہ پچھتاتی تھی کہ کاش میں جمل میں نہ جاتی، اس لیے کہ قرآن کی آیت چیخ چیخ کر میری مذمت کریں، اور کتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ ان کی اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کون لکھتا؟ علامہ باقلانی تمہید الاوائل میں لکھتے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ افراد تھے کہ جو بڑی بڑی شخصیتیں تھے، لیکن کیوں آئے؟ حق کے مقابل میں، ہر ایک اپنا دنیا ظاہری جو ہے شان و شوکت منصب اور حکومت کی طلب میں جو ہے علی کی خدمت میں آئے تھے، لیکن جب انہیں مایوسی ہوئی تو یہ پلٹ گئے، اور سن 36 ہجری جمادی الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس جنگ کا آغاز ہوا، 13 یا 15 جمادی الاول۔ اور آغاز بھی کس طرح سے ہوا کہ یہ جو افراد نکلے ہیں مکے سے، کس طرح سے نکلے ہیں مدینے سے، تو یہ کہہ کر نکلے تھے مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ گئے، اس کے بعد حضرت زبیر گئے، پھر پتہ چلا کہ ام المومنین بھی جا چکی ہیں۔ مولا امیر المومنین کو احساس ہو چکا تھا کہ کیا ہے، اور باقاعدہ جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں پسو پیش سب سے پیش جو تھا، جو شخصیت تھی اس پوری آگ کو بھڑکانے میں، وہ ایک شخصیت تھی، وہ زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر ہے، جس کا کیریکٹر میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ جس نے اپنے باپ تک کو گمراہ کر دیا۔ خود مولا امیر المومنین نے فرمایا حتی ولد لہ ولدہ المشؤوم، بدبخت بیٹا کہ جس نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا، اور باقاعدہ کہ آپ کفارہ ادا کریں، اور ایک غلام کو آزاد کرنا پڑا کہ اس لیے کہ آپ نے غلط بیعت کی اور اپنے باپ کو بھی گمراہ کر دیا۔ وہ زبیر کے جو اہل بیت کا ساتھ دے رہے تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، جس کی تلوار نے رسول کی کرب و مصیبت کو دور کیا، انجام کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ میں نے اس دن کہا تھا ایک جملہ، آغاز نہ دیکھیں، ابتدا دیکھیں کہ کون کہاں پیدا ہوا، یہ دیکھیں کہ مرا کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنی بھی حدیث ہے وہ یہی کہتی ہے کہ من مات، کہ جو ہم اہل بیت کی محبت پر، جو ایمان پر، جو ہماری ولایت پر، جو دین پر مر جائے، پیدا ہونا نہیں لکھا ہے کہیں، مر جائے وہ شہید بھی ہے، سعید بھی ہے، اس کی حیات طیبہ بھی ہے، یعنی موت اچھی ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کیریکٹر جو ہے تاریخ کا زبیر، کیا ہوا انجام کہ جس نے اتنی جنگیں لڑی، سب کچھ کیا، لیکن ایک بیٹے کے بہکانے میں آ کر، حکومت کے لالچ میں، جاہ طلبی میں اپنے آپ کو جنت سے جہنم کی طرف لے گئے۔ کیا فرمایا؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ مولا نے فرمایا کہ جب زبیر جنگ جمل سے چونکہ شکست قریب تھی اور وہ پچھتا چکے تھے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، یعنی اب ہم جیت نہیں سکتے، اس لیے کہ جنگ میں ایک طرف اگر پورا کے پورا بصرے میں یہ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل بصرے میں ہوئی تھی۔ اچھا تھوڑا سا اس کے بارے میں سن لیتا ہے کہ نوجوانوں کو ایک بات پتہ بھی چل جائے، اس کے بات نکلی ہے، پھر میں باقی بات بیان کرتا ہوں۔ جنگ جمل بصرے میں سن 36 ہجری میں جمادی الاول میں آغاز ہوا، اور جنگ جمل کو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ام المومنین جس اونٹ پر آئی تھی، چونکہ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اونٹنی کو ناقہ کہتے ہیں، اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ یہ تو عربی میں جیسے کل میں نے شعر کے کہا تقریباً 1000 اونٹ کے نام ہیں، اور سب نام جو ہے قد کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے سب کے نام بدل جاتے ہیں اونٹ کے۔ تو اب یہ جو محترمہ آئی تھی جمل کے اوپر، اونٹ کے اوپر، کہ جس کا نام عسکر تھا، اور باقاعدہ ہودج میں بیٹھی ہوئی، اچھا انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا، جیسا کہ خود نقل کرتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے،
جبکہ تاریخ کے اس دامن میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب یہ نکلی ہے مکے سے بصرے کی طرف تو ایک مقام ہے ہو اب، کہ جہاں پر کتے زور زور سے بھونک رہے تھے، اور پیغمبر نے ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھے محمد والی، پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا تم میں سے وہ کون ہیں، تم میں سے وہ کون خاتون ہیں، اب اس سے زیادہ تو احترام کہ وہ کون خاتون ہے، کون محترمہ ہے کہ جس پر ہو اب کے کتے بھوکیں گے، اور اگر ایسا ہے تو علامہ فیروز آبادی نے اپنی کتاب الثبات من السلف میں لکھا ہے تو ایسا ہے تو وہ باطل پر ہے، اس کا انجام صحیح نہیں، جس پر ہو اب کے کتے ہوں گے۔ اور باقاعدہ اس گھر کی طرف بھی اشارہ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا تھا، علامہ فیروز آبادی لکھتے کہ ہا ان الفتنہ، کہ اگر فتنے کا آغاز ہوگا تو اسی بیت سے، اسی گھر سے ہوگا، اور ظاہر سی بات آغاز ہوا کیا تھا کہ قصاص عثمان لیا جائے، وہی جو امیر شام کی فکر تھی جو میں نے آپ کو صفین میں بتائی، سب کو ایک ہی سوچ رہا تھا۔ اچھا مولا امیر المومنین آپ دیکھیں کہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے خلیفہ ثالث کے گھر کو گھیر لیا تھا، باقاعدہ مولا امیر المومنین نے اپنے بچے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا ان کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، باقاعدہ ان کے گھر پانی پہنچایا گیا۔ جن لوگوں نے قتل کیا بعد میں وہی نعرہ جو ہے بلند کر رہے تھے کہ عثمان مظلوم قتل ہو گئے، جبکہ عثمان کی زندگی میں جب شہریہ کم ہو گیا، وظیفہ کم ہو گیا، تو یہی کہہ رہی تھی، ایسے ہی افراد کہہ رہے تھے کہ اقتلوا ناصلا، اس یہودی کو قتل کر دو، اس لیے کہ ہمارا راتب، ہمارا شہریہ، ہمارا وظیفہ، ہماری پینشن، ہمارا پیسہ کم کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہوا اب امیر المومنین کے سامنے وہی جو امیر شام نے چال بازی اور جو ہتھ کنڈا اپنایا تھا کہ قصاص عثمان کے نام پر سب کے سب کہاں جمع ہوئے، بصرے کے قریب، اور یہ بس میدان میں جو تاریخ کی عظیم جنگ ہوئی، جنگ جمل، جس کے بعد کون پچھتایا یہ تاریخ نہیں لکھا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے علامہ باقلانی کا قول نقل کیا کہ پچھتا کون رہا تھا، محترمہ تا زندگی پچھتاتی رہی کہ کاش میں مر جاتی لیکن وہاں نہ جاتی، کاش میں پیدا نہ ہوتی وہاں نہ جاتی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی علی کے مقابل میں آئے گا۔ اس دن میں نے جناب خزیمہ ابن ثابت کے بارے میں کہا تھا کہ جناب خزیمہ نے کہا تھا مجھے ایک چیز معلوم ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ قاتل مع علی، علی کے ساتھ جنگ کرو مقابل میں چاہے جو ہو، اس لیے کہ حق کس کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی جنگ میری جنگ، ان کی صلح میری صلح، تو لہذا احساس تھا۔ اب جب کتے بھوکنے لگے تو محترمہ گھبرائیں، اس لیے کہ حدیث یاد آئی، پیغمبر نے باقاعدہ کہا تھا، تو یہاں تک ملتا ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں پلٹنا چاہتی ہوں، تو اس وقت ہی عبداللہ ابن زبیر نے تقریباً 20 یا 25 بڑے بڑے داڑھی والے مقدس جو صحابی بنتے تھے یا بنے ہوئے تھے ان کو جمع کیا، انہوں نے قسم کھائی کہ یہ وہ مقام نہیں۔ اب کتنے آپ دیکھیے تاریخ ان مقدس صحابیوں کی اگر آپ نے سنی ہے کہ کیسے کیسے تو جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے لوگوں نے قسمیں کھائیں، بیعت توڑی، پورے اسلام کو بالکل الٹ دیا۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلے تھے خطبے میں فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی ہے، ورنہ اسلام کہیں ہے نہیں ہے، اس لیے کہ پورے بعد پیغمبر اسلام کی جو جڑیں ہیں، جو اس کی بنیاد ہے، اس کو کھوکھلا کیا گیا۔ اگر امام حسین نہ نکلتے تو شاید آج اسلام کا صرف کائنات میں نام ہوتا، اسمن اسلام ہوتا، رسمن کا اسلام نہ ہوتا۔ تو اب جب میدان میں آئی تو میدان میں آنے کے بعد روایتیں کہتی ہیں، تاریخ کہتے ہیں کہ جس اونٹ پر آئی تھی اس اونٹ کو عسکر کہتے تھے۔ اچھا وہ اونٹ بھی بہت مہنگا تھا، اور وہ بھی بصرے والوں نے جو اونٹ دیے تھے اہل جمل کو، اصحاب جمل کو، تو اس اونٹ کی قیمت جو ہے بہت زیادہ تھی، ایک ایک اونٹ، اس لیے کہ سرخ بالوں والا۔ میں نے کہا نا کہ اونٹ کی جو عرب میں خصوصیات، اس کی قیمت، اس کا قد، اس کی عمر ہر اعتبار سے بدل جاتی تھی، تو یہ اونٹ بہت مہنگا اونٹ تھا، قیمتی اونٹ تھا، جس پر محترمہ سوار ہو کر آئی تھی۔ لیکن جب مولا امیر المومنین کے مقابل میں آئے تو مولا نے باقاعدہ جناب محمد بن ابی بکر اور امام حسن سے کہا کہ اس کی کونچیں کاٹ دی جائے۔ کیوں کاٹ دی جائے؟ پوچھا سوال، یا علی یا امیر المومنین اس کی کونچیں کیوں کاٹ دی جائے؟ یہ تو جو جانور ہے
ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کے ذہن میں خیال آئے، ہمارے بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بیٹھا ہے وہ قصوروار ہے، گنہگار ہے، جانور تو معصوم ہیں، لیکن مولا نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جس کو علامہ مرتضیٰ عسکری نے تاریخ محترمہ میں پورا کہ پورا تفصیل سے لکھا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ انہا شیطان، کہ یہ اونٹ نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ شیطان ہے کہ جس پر محترمہ سوار ہو گئی، شیطان اپنے پشت پر سوار کر کے لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ کہتے تھے کہ شیطان مجھ پر سوار ہوتا ہے، بیٹی جو ہے شیطان پر سوار ہو کر آئی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ابا جان یہی کہتے تھے کہ مجھ پر شیطان سوار ہوتا ہے، لہذا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیجیے گا۔ ہے نہیں، ان شیطان ہتھیار ہے نہیں، باقاعدہ اس کو علامہ فیروز آبادی نے تفصیل سے کتاب السبعۃ من السلف میں لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے محترمہ جب کاٹ دی، لیکن مولانا نے کہا ان کے احترام عزت کے ساتھ ان کو بصرے کی جانب روانہ کیا، اور جب بصرے کی جانب روانہ کیا تو جناب ابن عباس سے کہا ان کو سمجھائیں، رسول کی زوجہ ہے، اس طرح سے میدان میں چلے جائیں۔ تو جناب ابن عباس پہ غضبناک ہوئی۔ ایک مقام ہے بصرے کے قریب قصر بنی خلف، تو وہاں باقاعدہ خیمہ نصب کیا تھا، اور وہاں باقاعدہ خواتین کو مردوں کے لباس میں مولانا نے، تاکہ احترام بھی باقی رہے اور محرمیت بھی باقی رہے۔ اتنا اہتمام کیا مولانا نے، اتنا خیال رکھا۔ اور یہ جب آئی ہیں اور جناب ابن عباس جب ملاقات کے لیے آئے، جناب ابن عباس داخل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم شرم نہیں آتی کہ تم جو ہے بغیر اجازت کی جو ہے رسول کے گھر میں داخل ہو گئے، جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہونے، سورہ حجرات میں، کہ بغیر اجازت رسول کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو فوراً جناب ابن عباس جو کہ مفسر قرآن تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، فوراً کہا کہ بی بی جو تمہارا گھر تھا وہ تو تم مدینے میں چھوڑ کر آئے ہو، یہ گھر نہیں ہے، یہ تو خیمہ ہے، جو رسول کا گھر ہے وہ چھوڑ کر تم آئے ہو، اور جب تم چھوڑ کر آئے ہو تو قرآن نے جو احترام کہا ہے گھروں کے لیے کہا ہے، گھر کے باہر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ کرنا فی بیوتکن، سورہ احزاب میں کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ اس کا مطلب یہ کہ احترام گھر میں ہے، گھر سے باہر نکلنے پر نہیں ہے، حدود سے باہر نکلنے پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ دو شخصیتیں طلحہ اور زبیر، یہ بھی مولا امیر المومنین سے چونکہ شکست کھا رہے تھے، اور مولا نے کیا کہا تھا زبیر کے خصوصاً زبیر کے بارے میں، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور مرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، یعنی جس نے زبیر کو مارا ہے وہ بھی جہنم میں، اور خود جو مرنے والا، قاتل اور مقتول کلاہما فی النار۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے جو مقتول ہے ان کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں آئے، آپ کے مقابل میں آئے جہنم میں، آخر قاتل کیوں جہنم میں؟ اس نے تو اچھا کام کیا ہے، اس نے تو آپ کے دشمن کو مارا ہے، اس نے تو جو ہے حق کے ساتھ جنگ لڑی اور باطل کے ایک فرد کو مارا ہے۔ لیکن عزیزو پھر ہمیں تھوڑا سا کربلا کا سہارا لینا ہے کہ کربلا میں اصحاب امام حسین کے اندر ایک چیز جو تھی تو شاید کسی اصحاب میں نہیں تھی، اب تک جتنی فضیلت میں نے بیان کی، ایک یہ تھی کہ صدق نیت، کہ اصحاب امام حسین کے ذہن و خیال میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی کہ اپنے آقا پر اپنی جان کو نشاور کرنا ہے، رضا معبود میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ لیکن یہاں جو قتل کرنے والا ہے، قاتل اگرچہ ساتھ میں آیا تھا مولا امیر المومنین کے، لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ یہ باہر بھاگ رہے ہیں تو فوراً دوڑتا ہوا گیا اور تلوار سے زبیر کو قتل کر دیا، اس لالچ میں کہ شاید ان کے قتل پر، چونکہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سوچیں گے کہ زبیر کو قتل کیا ہے، میرے دشمن کو قتل کیا، مجھے زیادہ انعام ملے گا، تو انعام کی لالچ میں قتل کیا ہے۔ اس لیے میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان جہاد اسی وقت ہوگا کہ جب انسان صرف اور صرف خدا کے لیے جہاد کرے، خالصۃ لوجہ اللہ۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ لالچ کی، انعام کی لالچ تھی، لہذا مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اب تمہارا جہاد نہیں ہے بلکہ دولت کی لالچ ہے۔ اور اس کے بعد طلحہ جو ہیں ان کو کس نے مارا؟ مروان بن حکم نے کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ خلیفہ ثالث کے قتل میں شریک ہیں، لہذا اس نے کیا کیا، چپکے سے ایک تیر جو مارا اور یہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یعنی یہ دو شخصیتیں اسی جمل کے میدان میں جو اسلام کی یا رسول کی یا دین کی، جن کے ابتدائی زمانہ بہت اچھا گزرا ہے، جیسا کہ مولا امیر المومنین کے پاس جب تلوار لائی گئی، جیسا کہ میں نے کہا زبیر کی، تو آپ نے کہا یہی وہ تلوار ہے کہ جس نے رسول کے چہرے سے کرب و مصیبت دور کیا تھا، لیکن افسوس
کہ نہایت آخرت کیا ہوئی؟ سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ تو یہ افراد تھے کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، اللہ اور رسول کے پیمان جو اللہ اور رسول سے باندھے، چونکہ بیعت اللہ اور رسول سے پیمان ہوتا ہے۔ امام کے ساتھ اگر کوئی بیعت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ امام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے، اور انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ بیعت نفس کا سودا ہے نا، اسی لیے بیعت کو بیعت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے تو اس کا نفس اپنا نفس نہیں رہ جاتا، اور جب اس کا اپنا نفس نہیں رہ جاتا، اس کی مرضی اپنی نہیں رہ جاتی، بلکہ صرف اس کی نگاہوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے رضا معبود، وہ ہے مرضی معبود کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز کربلا والوں کے ہمیں دیکھیں، کیا تھا مقصد؟ خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہم صرف اور صرف رضا معبود کے لیے آپ کے ساتھ آئیں۔ یہاں تک بعض اصحاب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا شب عاشور، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہم سے راضی ہو، اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہم روز محشر رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہم رضا رسول اور رضا خدا کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزوں، انسان وقت کے امام کی معرفت، بصیرت، عہد و پیمان جب انسان باندھتا ہے تو پھر جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، پھر اس کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا تو کون سا رشتہ ہے، اس کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، اس کا حسب نہیں دیکھا جاتا، اس کا نسب نہیں دیکھا جاتا۔ اگر حبشی غلام بھی ہے تو اس حبشی غلام کو بھی کلیجے سے لگایا جاتا۔ کربلا میں جناب جان کیا کہا تھا؟ مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو سیاہ خون ہے آپ کے پاکیزہ خون کے ساتھ مل جائے، اور آخر وقت میں امام سے کہا تھا کہ مولا میں سیاہ فام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے لیے آپ دعا کیجیے۔ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد دعا کی، اللہم بیض وجہ، پروردگار جان کے چہرے کو منور فرما، وطیب ریحہ، اور ان کی خوشبو اور ان کی جو پسینہ ہے اس کو خوشبودار فرما۔ کہتے ہیں کہ جب لاشاہ شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا، ایک لاشا دور صحرا میں تھا، کربلا کے صحرا میں دور تھا، کہ جس سے ایسا نور تھا کہ جس سے پورا کربلا کا جو ہے منور تھا۔ جب لوگ قریب گئے تو خوشبو آ رہی تھی۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی جان کا لاشا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جان تو سیاہ فام تھے۔ کہا نہیں، جب امام نے دعا کی تھی پروردگار اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو منور فرما، اس کے جسم کے پسینے کی خوشبو کو پروردگار خوشبودار فرما، لہذا جناب امام حسین نے دعا کی، ادھر جان کے لیے دعا کی۔ عزیزو، امام کی جان کے لیے دعا قبول ہو گئی، لیکن کربلا میں ایک دعا ایسی تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کی، اور یقیناً یہ دعا ظاہر ہے کہ باپ جو ہوتا ہے، بہت سارے چونکہ آپ صاحب اولاد ہیں، خصوصاً باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں باپ اپنے بچوں سے، ماں ہر چیز اپنے بچے سے کہہ سکتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز، خوشی غم، اچھائی برائی غصہ، ہر ایک چیز اظہار کرتی ہے، لیکن باپ ہر چیز اپنے بچوں کے ساتھ اظہار نہیں کرتا۔ باپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار باپ نہیں کر پاتا، اگرچہ ماں بہت جلدی اظہار کر دیتی ہے۔ عزیزو، یقیناً کربلا میں جب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے تو امام کی دلی خواہش تھی پروردگار یہ میرا جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، اور عزیزو صرف امام ہی کی نہیں بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ماں جناب ام لیلہ کے لبوں پر یہ دعا پروردگار میرا علی اکبر سلامت رہے۔ یہی نہیں بلکہ جناب زینب کی بھی یہی تمنا تھی۔ عزیزو، جناب علی اکبر کئی شخصیات کا مرکز تھے، ایک اس شخصیت کا مرکز تھے کہ جو مدینے میں تھی، وہ کوئی اور نہیں علی اکبر کی بہن صغرا تھی کہ جو اپنے بھائی علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسی لیے جب قافلہ چلنے لگا، مدینے سے سامان سفر تیار ہوا، بیویاں رخصت ہو گئی، کوئی صغرا کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، کوئی اپنے ساتھ صغرا کو لے جانے پر تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صغرا عصا کا سہارا لے کر اپنے بھائی علی اکبر کے پاس آئی، بھیا علی اکبر سب مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، بابا مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، اے بھیا اکبر مجھے لے چلو، اس لیے کہ تنہائی میں صغرا زندہ نہ رہ پائے گی۔
عزادارو علی اکبر نے کہا کہ اے بہن تم ابھی بیمار ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی صغرا میں تمہیں لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ عزادارو علی اکبر نے یہ وعدہ تو کیا، ادھر صغرا نے کہا بھیا علی اکبر اپنی کچھ نشانی دیتے جاؤ۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنا ایک نشان جب زمین پر بنایا ہے، شب عاشور جیسے ہی رات گزرنے لگی علی اکبر کا دل بڑا بے چین تھا، گلدستہ آذان پر پہنچے، آذان دی اللہ اکبر، ادھر یہ آواز مدینے میں صغرا کے کانوں میں پہنچی۔ بے چین بہن اٹھ کر اس دروازے پر آئی کہ جہاں علی اکبر کا نشان قدم تھا، اب جیسے ہی امام علی مقام نے علی اکبر کو دکھایا، علی اکبر اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہو، جیسے ہی دو انگلیوں کے درمیان میں علی اکبر نے دیکھا، مدینہ نظر آیا، قبر رسول نظر آئی، بنی ہاشم کے گھرانے نظر آئے، لیکن صغرا نظر نہ آئی۔ کہا بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ کہا علی اکبر ذرا مدینے کے دروازے کی طرف نگاہ کرو۔ علی اکبر نے منظر دیکھا کہ صغرا اس نشان پر رخسار رکھے کہہ رہی علی اکبر تیرا انتظار تیری بہن کر رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو علی اکبر صغرا کی محبتوں کا مرکز، علی اکبر ماں جناب زینب کبریٰ کی محبتوں کا مرکز ہیں، اس لیے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے، عزادارو ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے ہر کوئی صحابی امام کے گھر آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے اصحاب رسول کو جب جب رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اب بہن زینب نے جب اس چاند سی صورت کو دیکھا کہا بھیا حسین آج تک تیری بہن نے کچھ مانگا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو میں پروان چڑھاؤں۔ اللہ اکبر، بہن نے مانگا، علی اکبر کو حسین نے دے دیا۔ اب زینب نے ارمانوں کے ساتھ علی اکبر کو پروان چڑھایا۔ اسی لیے جب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں اذن وغا لینے کے لیے آئے، حسین نے کہا اکبر جاؤ پہلے اپنی ماں زینب سے اجازت لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اکبر جاؤ پہلے اپنی ماں زینب سے اجازت لو۔ عزادارو جب جناب علی اکبر آئے ہیں جناب زینب کی خدمت میں، کہا ماں مجھے اذن وغا دیجئے۔ زینب نے علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر کیا 18 برس اسی لیے تمہیں پالا تھا کہ تمہاری یہ جوانی کو خاک میں ملایا جائے۔ علی اکبر نے کہا کہ اماں زینب اگر کرما فاطمہ نے قیامت میں آپ سے پوچھ لیا کہ زینب تجھے اپنا اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین، اللہ اکبر، اکبر کو اجازت ملی۔ عزادارو ایسے اجازت نہیں ملی، تمام بیویوں کو زینب نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بار بار رخصتی ہوئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے ایسا لگتا تھا کسی کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا۔ جب جب علی اکبر باہر آتے زینب بلا لیتی، جب علی اکبر باہر جاتے سکینہ بلا لیتی، جب علی اکبر باہر نکل جاتے اماں لیلا بلا لیتی۔ عزادارو جب جناب علی اکبر روانہ ہوئے، امام علی مقام نے اکبر کو روانہ تو کیا لیکن اللہ اللہ اب آپ کا دل ہے، اکبر جا رہے ہیں، اکبر آگے آگے ہیں، حسین دھیرے دھیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ دیر بعد اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی گر گیا ہے۔ اب جیسے ہی مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ زمین کربلا پر ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کس لیے پیچھے پیچھے چلے آتے؟ اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔
جوان بیٹا جا رہا ہے، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے یا علی یا علی کہتے۔ اکبر جنگ لڑتے رہے، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب شدت پیاس کا حملہ ہوا، اکبر پلٹ آئے، بابا پیاس مارے ڈالے رہی ہے، بابا اگر کچھ پانی کی سبیل ہو جائے تو میں اور جنگ لڑوں۔ حسین نے کہا اکبر یہاں پانی تو نہیں ہے، ہاں ذرا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو، شاید کچھ تسلی ہو جائے۔ اللہ اللہ جیسے ہی اکبر نے اپنی زبان دہن اقدس میں رکھی، تڑپ گئے بابا، ارے آپ کے دہن اقدس میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اکبر چلے، میدان میں لڑتے رہے، چاروں طرف سے ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیرا، یہ شیر کا بھتیجا ہے، اس طرح سے قابو میں نہ آئے گا، لہذا چھپ کر وار کیا گیا۔ ایک شقین ملعون نے ایسا نیزہ اکبر کی طرف اچھالا، اکبر کا سینہ بھاری بھرکم نیزہ، اکبر زمین پر تشریف لائے۔ عزادارو اب تک جو شہید گرتا تھا آقا کو مدد کے لیے بلاتا تھا، لیکن اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ شاید اکبر نے یہ سوچا ہو کہ بوڑھا باپ صبح عاشور سے اب تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اتنا تھک چکا ہے، لہذا آواز دی علیکہ منی سلام، اب بابا میرا سلام آخر قبول کرے۔ اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، لاشیں اکبر کے قریب پہنچے، اے میرے لال اکبر آجا۔ حسین نے سر لیا، اکبر کہتے بابا سینے میں برچی کا پھل ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ سینے اکبر پر رکھا، یا علی باب خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی انی نکالنا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی برچی کی انی کھینچی، اکبر کا کلیجہ برچی کی انی کے ساتھ باہر آیا، حسین نے سینے سے لگایا، جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔